بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ ہر روز کی طرح آج افطار کی خوبصورت نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ سحر و افطار کی ان بابرکت لمحات میں ہر روز ہوتا ہے، اور یہ ساتھ انشاءاللہ یکم رمضان سے چلا ہے اور انتہائے رمضان تک رہے گا۔ ہر روز ہمارے ساتھ ہمارے پینل کا حصہ مختلف وہ شخصیات ہوتی ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں۔ جس موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اس پر اپنے علماء سے، اپنے مہمانوں سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہماری گفتگو رہتی ہے۔ عشرہ رحمت کی یہ مبارک ساعتیں ہیں اور آج 8واں روزہ ہے۔ 8ویں روزے کی افطار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ یہ خوبصورت دن، یہ گھڑیاں، یہ لمحات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ ہر اس چیز کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ مومن کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے۔ ہم جس طرح ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو اپنے علماء سے رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے سوشل ایشوز بھی ہیں جن کی جانب ہماری توجہ اس ماہ مبارک میں بھرپور ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ رہنمائی کر سکیں۔ کل سحر و افطار میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی گئی، اور بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سحر و افطار کے دونوں مہمانوں نے اپنے اپنے انداز میں وہ اس کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا ہے، اور ساتھ ساتھ گائے بگائے ہم مزید بھی اس ٹاپک کے حوالے سے جو سوالات ہم تک آتے رہتے ہیں، ہم اس کو انشاءاللہ آپ لوگوں تک وہ ضرور ساتھ ساتھ پیش کرتے رہیں گے۔ معاشرے میں اگر آپ لوگ کامیابی چاہتے ہیں تو جس جگہ پہ آپ سانس لیتے ہیں، جہاں پہ آپ رہتے ہیں، جہاں پہ آپ کا میل جول ہوتا ہے، یقیناً وہاں سے لوگوں کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا کرنا بھی آپ کے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی آسان بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کا بھی پیغام ہے۔ خدمت خلق کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں کہ اس کا جو پس منظر ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ہمیں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کیا نظر آتا ہے۔ دونوں ہمارے جو شخصیات ہر روز ہوتی ہیں آج کے پروگرام میں جو موجود ہیں، سب سے پہلے آپ کا تعارف ہے۔ ہمارے مختلف پروگرامز میں آپ ان دونوں شخصیات کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ افطار کی ان مبارک گھڑیوں میں آج بالکل پہلے دن آپ ہمارے مہمان بنے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت علامہ مفتی احمد خان سعیدی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، نوجوان ہیں اور ماشاءاللہ سید زادے ہیں، ہمارے لیے یقیناً یہی خوش قسمتی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ محترم سید زین الرضا ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں جی۔ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ، آپ آج کے پروگرام میں تشریف لائے اور رمضان کریم کی بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو آج اب 8واں روزہ ہو گیا ہے، اور پہلے دن سے چلتے چلتے ہم 8ویں دن تک پہنچ گئے ہیں، اور جو باقی کے دن ہیں وہ بھی بڑی جلدی سے وہ آگے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ کی لائف میں ہیں، ہم اپنی روٹین میں ہیں، اپنے معمولات کو بہتر کرنے میں ہیں، لیکن پھر بھی جو وقت ہمیں میسر آیا ہے، جو دن، جو گھڑیاں، جو لمحات، اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں اس ماہ مبارک سے صحیح معنوں میں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدمت خلق کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مفتی احمد خان سعیدی صاحب سے ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خدمت خلق کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور بہت سے اس کے پہلو ہیں۔ آگے بڑھ کے انشاءاللہ سوالات کی صورت میں بھی ہم دونوں شخصیات کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ ابتدائی جملوں سے آغاز کر رہے ہیں مفتی احمد خان سعیدی صاحب، بسم اللہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا سلطانی صاحب، آپ کا کوئی نور چینل کا اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مدعو کیا، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آج کا ٹاپک یقیناً ہماری اور خاص طور پر آپ کے چینل کی جو ترہ امتیاز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان سے ہٹ کر بھی آپ اس طرح کے ٹاپک اور
اللہ کی مخلوق کے لیے خیر خواہانہ انداز اور رویہ آپ رکھتے ہیں، اور اسی ٹاپک کو آج آپ نے ذکر کیا ہے، انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے اندر کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں رکھا گیا، ہر پہلو کو واضح انداز کے اندر بیان کیا گیا اور ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ اور خدمت خلق کے حوالے سے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس میں اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی اور خیر صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے، بلکہ خیر اور بھلائی یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور آخرت پر ایمان لایا جائے، اور اللہ کی مخلوق کے اوپر جو ہے اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کیا جائے، خیر خواہانہ اور ہمدردانہ رویے رکھے جائیں۔ یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے کہ جو خدمت خلق ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے روشنی میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور تو پیارے آقا علیہ السلام کی مکمل حیات مبارکہ خدمت خلق کے اوپر مبنی ہے۔ بے شک کریم آقا علیہ السلام کے بچپنے کو دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام کے لڑکپن کو دیکھیں، کریم آقا کی جوانی کو دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے کے مکہ کے جو حالات واقعات ہیں وہاں پر دیکھیں، یا اعلان نبوت سے پہلے دیکھیں، اعلان نبوت کے بعد دیکھیں، ہجرت کے بعد دیکھیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مکمل حیات مبارکہ خدمت کے اوپر مبنی ہے۔ بالکل۔ اور دین اسلام میں پیارے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ساتھ ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کے وہ خلفاء اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کو اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کو خدمت خلق کے اوپر صرف کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، آپ کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ خلیفہ بنے تو خدمت خلق، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے تو آپ خلیفہ بنے تو دو معصوم بچیاں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ چچا جان اب تو آپ مومنین کے خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو ہمارے وہ کام کے جو اس سے پہلے ہمارے کیا کرتے تھے اب تو وہ آپ نہیں کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تعلیم کریم آقا علیہ السلام کی معیت میں رہ کر تربیت ہوئی، کریم آقا علیہ السلام کے سفر کے حضر کے ساتھی، یہاں تک کہ پیارے آقا کے مزار کے بھی ساتھی ہیں، فرمانے لگے بیٹے میں خلیفہ بن گیا تو کیا ہوا، وہ محبوب کریم علیہ السلام جن کی قدموں میں ہم نے ساری زندگی گزاری ہے ان کی تعلیمات ہی یہی تھیں کہ خدمت کرنی ہے، لہٰذا آپ چلیں جو آپ کے کام ہم پہلے کیا کرتے تھے اب بھی ہم کریں گے۔ تو وہ بچیاں لے کر جاتی ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچیوں کی خدمت، اللہ کی مخلوق تھی وہ بھی، ان کی بکریاں تھیں، ان بکریوں کا دودھ دوہ کر ان کو نکال کر دے کر آتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو دیکھیں، خدمت خلق کے حوالے سے آپ رات کو نکلتے ہیں، گشت کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خبر گیری رکھتے ہیں، جس کو جہاں پر جو مشکل ہے اس کے ممکن حد تک اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح خدمت خلق کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر منفرد کارناموں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آج بہت سارے کام اور بہت سارے ادارے جو آج ہمارے ہاں وطن عزیز پاکستان کے اندر موجود ہیں، بہت سارے وہ ہیں کہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق کے طور پر کیے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کی ساری تعلیمات، ساری حیات مبارکہ، ان کا مال اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے صرف ہوتا رہا۔ اسی طرح مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، قرآن کریم اس کے اوپر گواہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو اس حوالے سے، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بعض محدثین کرام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو نازل ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہوئی کہ آپ اللہ کی مخلوق کی جو خدمت ہے وہ کھانے کے کھلانے کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آج کی اگر ہم بات کریں
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کی طرف جو تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے روضہ مبارکہ کے ساتھ، باب جبریل سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر تھوڑی سی جگہ ہے، وہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ لنگر خانہ تھا، لنگر خانہ. یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، مسلمانوں کو، مسافروں کو یہاں پر خدمت کیا کرتے تھے اور ان کے جو ہے وہ محاضر پیش فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو دین اسلام جو ہے ایسا دین ہے کہ جو خدمت خلق، اچھا خلق کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں. جی. خلق اللہ کی صرف انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، صرف جو ہے وہ جنات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. خلق کے اندر شجر، حجر، جمادات، نباتات، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، سبھی آتے ہیں. سبھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے وہ دین بھی رحمت ہے، رحمت ہے. اور جو دین بھیجنے والی ذات ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، واہ واہ. اور جس محبوب کو دے کر بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین. تو ان کی تعلیمات وہی جو میں نے خاکے کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو دین کا تقاضا اور اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ ہم خود سے نکل کر اللہ رب العزت کی مخلوق کے بھی کام ہے، یہی اللہ کو پسند ہے. اور اسی پر شاید کسی شاعر نے کہا تھا کہ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو یہ جو ہے دین اسلام اس بات کا ہمیں تعلیم دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے نا. بالکل. مزہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے سے نکل کر، خود سے نکل کر اللہ کی مخلوق کے لیے کام ہے. واہ واہ. اچھا اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے لینڈ لاٹ ہوں، بزنس مین ہوں، آپ کسی عہدے کے اوپر ہوں تبھی آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے ہوں. آپ کا جو بھی انداز ہے، جو بھی لیول ہے، اسی کے اندر رہتے ہو آپ اللہ کی مخلوق کی فلاح و بہبود کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر، بالکل مثال کے طور پر یہ کہ آپ سڑک پر ہر کوئی نکلتا ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کی مخلوق کو وہاں پر سڑک کے کراس کرنے کے لیے آپ کی خدمت اگر پیش آ سکتی ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. دکھنے میں تو ایک چھوٹی سی نیکی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی اس میں شامل ہے، اس میں شامل ہے. اور اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت کی دیگر مخلوق ہے، جانور ہیں اور چوپائے ہیں، وہاں پر دین اسلام نے ان کے حقوق کو بھی ہمیں حکم دیا ہے. واہ. اور جانوروں کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، یعنی رشتہ داری کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ان کے حقوق دیے گئے، یہ بھی خدمت خلق ہے. ٹھیک. سو ہمیں ضرورت آج اسی چیز کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سیرت مبارکہ کے مطابق، کریم آقا کے خلفاء کی تعلیمات کے مطابق، صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق، اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین کے دور کی طرف اگر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو جتنی بھی بڑی، مثال کے طور پر ہمارے جنوبی پنجاب میں بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی، یہ خدمت خلق کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اور ہے. یہ کیا تھا؟ حضرت بہاءالحق شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے قریبی ترین عزیز شاہ بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک فلاحی ادارہ تھا. تو وہ فلاحی ادارہ آج پوری دنیا کے اندر بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے. اسی طرح ملتان کی ہی اگر ہم بات کریں، وہاں پر شاہی عیدگاہ موجود ہے جہاں پر اللہ رب العزت کے بندوں کی خدمت خلق کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام کی خانگاہیں ہیں، وہاں پر یہ سارا خدمت خلق کا سلسلے ہے. اللہ رب العزت کی بندوں کی وہاں پر مختلف انداز کے اندر اپنی خدمات پیش کی جاتی تھیں، اور وہ خدمات، انہی خدمات کے تناظر میں ہی آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر الحمدللہ دین کا شعرہ ہے، ماشاءاللہ دین موجود ہے. تو ضرورت آج ہمیں اسی چیز کی ہے کہ ہم خود سے نکل کر اللہ رب العزت کی ساری مخلوق، اور صرف مخلوق کے اندر مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہم نے محدود نہیں کرنا ہے. جس حد تک ہم اللہ کی مخلوق کو سمجھتے ہوئے اور اپنے دین اسلام نے جو ہمیں دائرہ کار دیا ہے اسی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جس کے لیے ہم جس لیول پر خیر اور خدمت کا اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے. غیر مسلم جو آپ نے کہا کہ وہ بھی اس میں شمار ہیں، جی، یعنی غیر مسلم کے ساتھ اگر آپ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اجر و ثواب والے معاملات میں کوئی کمی بیشی آتی ہے یا پھر وہ بھی اسی انداز میں آپ کو عطا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں یہ کہ اللہ کی مخلوق تو ساری ہے نا، اللہ کو ماننے والے ہوں یا اللہ کے نام ماننے والے ہوں. بالکل، وہ ہمارا بھی ایمان یہی ہے. جی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ واقعہ یاد آتا ہے
کہ جب آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ جناب اللہ کی مخلوق کی خدمت وہ کھانے کے طور پر کیا کرتے تھے، بالکل، تو آپ ایک بار کسی بندے کو لے کر آئے تو آپ نے اللہ کا نام ذکر کر کے کھانا شروع کیا اور اس نے نہ کیا، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کیا، وہ مشہور بات ہے، تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں مانتا، تو آپ نے روانہ کر دیا اسے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے جناب خلیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ابراہیم وہ میرا بندہ ہے، مجھے نہیں مانتا، اس کے باوجود اس کی عمر یہ ہو چکی ہے، میں نے اس کا کھانا نہیں روکا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ، تو آپ نے ایک بار ہی ملاقات ہوئی اور آپ نے منع کر دیا، تو جو حدود اور قیود اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ رکھنے جو لیول ہے، اسی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے جو ان کے ساتھ معاملات تعلیمات اسلامیہ کے مطابق کرنی چاہیے اسی میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا نا کہ ایک تو ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بس جو ہے وہ مناسب حد تک جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے، لین دین کے حوالے سے بھی، سخاوت کرنے کے حوالے سے بھی، اور اگر کسی کی کوئی ہیلپ کر رہا ہے تو اس حوالے سے بھی، اور پھر یا تو پھر دوسرے اینڈ سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو نارملی جو لوگ ہیں وہ ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ دین بڑا آسان ہے، تو یہ مولویوں نے اپنی طرف سے بڑا مشکل بنا دیا لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ ایک اٹیک جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو ثابت یہ ہے کہ جو حدود و قیود آپ نے کہا اللہ رب العزت کی جانب سے یا جو شریعت ہمیں کہتی ہے اس میں رہتے ہوئے ہم غیر مسلم بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس محبت کا اظہار اس حوالے سے کر سکتے ہیں۔ جی، غیر مسلموں کے ساتھ اسی طرح جس طرح پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، پیارے آقا جلوہ فگن ہوئے مدینہ کے اندر، میثاق مدینہ ہوا، وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو اسی تناظر ایسے تو بے شمار واقعات ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں، اور ان واقعات میں سے ہمیں ایک پیغام محبت ہی یقیناً جو ہے وہ معاشرے میں نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا دین جو ہے جہاں پر ضرورت پڑی تلوار بھی نیام سے باہر آئی ہے، اور وہ بھی صاف ظاہر ہے مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، غیر مسلموں کے ساتھ ہی تھی، اور جہاں پر ضرورت ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے دین اسلام بھی پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات عالیہ کو جن لوگوں نے اپنایا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، واہ واہ، 90 لاکھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، تو وہ کیا چیز تھی؟ یہی حسن اخلاق تھا۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مفتی احمد خان سعیدی صاحب، محترم سید زین الرضا شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خدمت خلق کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سیٹ پر جو ہے وہی ہم گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں ساتھ میں، اور روحانی جو ہماری غذا ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضور کے ذکر سے بھی ہم اپنے اس سیٹ میں ہم بھی مستفیض ہوتے ہیں، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والے بھی آج ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ حسان شاہد نقشبندی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ جبیں میری سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری سنگے جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، بس یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول
بھائی شعر ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ بکر بھائی اس کے اشعار بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں لیکن یہ حاصل کلام شعر ہے میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہگاروں نے محشر میں بھروسہ اس کو کہتے گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ نہیں ہے
حاصل کلام شعر کہ تم ہی ہو درد بے درمان کا درمان یا رسول اللہ، تم ہی ہو درد بے درمان کا درمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تم ہی ہو درد بے درمان کا درمان یا رسول اللہ، اور تم ہی ہو بے سر و سامان کا سامان یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، کلام آپ سماعت کر رہے تھے، حسان شاہد نقشبندی یہ سعادت حاصل کر رہے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کر رہے تھے۔ خدمت خلق کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں افطار کی ان مبارک ساعتوں میں اپنے علماء سے، اپنے مہمانوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت خوبصورت انداز میں مفتی احمد خان سیدی صاحب نے آغاز کیا، اور جو توجہ آپ نے دلوائی ہے، ایک دو مزید سوالات جس چیزیں ہیں ہم آگے بڑھ کے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ محترم سید زین الرضا شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ صاحب سے بھی گفتگو کا ہم آغاز کریں گے، اور خدمت خلق جو ہے وہ شاہ صاحب عبادت سمجھ کے جو ہے وہ اس کو کیا جاتا ہے، اور کس حد تک اس کو عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، یا پھر جو کہ معاشرے کی اگر ہم لوگ بات کریں، پہلے تو جو پیغام دین تھا وہ مفتی صاحب نے پیش کیا ہے، اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو کہاں ہمیں سخاوت نظر آتی ہے، کہاں ہمیں دکھاوا نظر آتا ہے، اس میں میں چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو آپ ڈیفائن کریں۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو ابو بکر صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، اور بالخصوص ہمارے کرم فرما شیخ بڑائے صاحب، جزاک اللہ، سب کا شکریہ کہ آج ہم اس مقدس ٹرانسمیشن کے اندر بیٹھ کر خدمت خلق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ میں آغاز کروں گا یہاں سے، مفتی صاحب نے بات چھوڑی تھی اور جس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو کھولوں۔ بسم اللہ۔ یہ جو مفتی صاحب نے آیت مقدسہ پڑھی تھی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اس سے قبل جو ذکر آتا ہے قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے کا، جہاں سے آغاز ہوتا ہے، تو وہاں پر تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ تحویل قبلہ کی بات کی گئی، ڈیٹیل میں بتایا گیا وہ واقعہ کیا ہوا، اور پھر اس پر کیا کیا یہودیوں نے اعتراضات کیے، اللہ رب العزت نے ان کے جوابات دیے، اور پھر بعد میں اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ پہلے تمہارا چہرہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، نماز مسترف منہ کر کے پڑھتے تھے، اللہ، اور اب تم بیت اللہ کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنے لگے ہو، اس کی طرف نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے کہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، پھر ملائکہ پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور پھر آگے فرمایا کہ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ جو آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں ان کو دینا اور ان پر خرچ کرنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں، رشتہ دار پر مال خرچ کرنے میں دو ثواب، ایک یہ ہے کہ آپ نے جو صدقہ کیا ہے، جو خیرات کی ہے، اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کو برقرار رکھا ہے۔ واہ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور افضل جو صدقہ ہے، جو خیرات کرنا ہے اور جو خدمت خلق کے اندر رقم دینی ہے یا جو خرچ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار جو آپ کے مخالف ہے اور آپ سے ناراض ہے،
اس کے اوپر خرچ کرنا اور اس کی خدمت کرنا اور اس کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھنا، فرمایا کہ یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والیتاما، یتیموں کو عطا کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خود بھی در یتیم تھے، الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی در یتیم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیاں، یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، اور تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ رکھا، اور فرمایا کہ وہ 2 میرے ساتھ روز قیامت اس طرح ہوگا۔ واہ۔ پھر اس کے بعد مساکین کا ذکر آتا ہے، تو مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، جنہیں سفید پوش کہتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی کیفیت کا نہیں پتہ ہوتا، تو ہمیں خود ان کو تلاش کر کے ان تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو مساکین ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، اور فرمایا کہ جو کسی کو ایک لقمہ، یعنی جو مسکین کے بارے میں فرمایا کہ مسکین کو اگر کوئی شخص ایک لقمہ روٹی اور ایک مٹھی خرما، یعنی چھہاروں کا ایک جو مٹھی ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اس کی مثل کوئی اور چیز دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس سے 3 شخصوں کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے صدقے 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ پہلا وہ شخص جس نے حکم دیا کہ مسکین کی جا کر خدمت کی جائے، پھر دوسرا جس نے پکایا ہے اس کے لیے، اور تیسرا وہ خادم جو دے کے آیا ہے۔ کیا بات۔ اور ساتھ سرکار نے اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ جو خادمین اور غلام ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتا، پکانے والا بھی، کھلانے والا بھی، کھانے والا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد پھر مسافر کے بارے میں فرمایا گیا، والسائلین وفی الرقاب، اور جو پھر آپ کے در پر سوال کرنے آتے ہیں ان کے لیے فرمایا گیا، اور فرمایا گیا وفی الرقاب کہ وہ شخص، چونکہ آج کے دور میں یہ غلاموں کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی غلام اس کے مالک نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو، کہیں سے انتظام کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تو اس کے حوالے سے فرمایا گیا، اور ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اولئک الذین صدقوا، وہ سچے اور پکے مسلمان ہیں، واہ، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اور جس طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے کہ خدمت خلق کی جاتی ہے، اس میں دکھاوا بھی ہوتا ہے اور دکھاوا نہیں بھی ہوتا، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم نے پیش نظر رکھنا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ریاکاری کی جائے، لوگوں کو چیزیں دکھائی جائیں اور اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے خدمت خلق کرنا، کیونکہ جس طرح کہ اگر لوگوں کو نہیں بتایا جائے گا تو وہ جو ضرورت مند ہیں وہ کیسے آپ تک پہنچیں گے۔ جس طرح ہمارے پاس آج کل سوشل میڈیا ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، ہمارا چینل جو ہے ختیجہ ویلفیئر کے نام سے بڑا کام کر رہا ہے، تو اس لیے یہ جو لوگ اشتہارات لگاتے ہیں اور خدمت خلق کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذین ینفقون باللیل والنہار، کہ وہ لوگ جو رات کے وقت خرچ کرتے ہیں اور دن کے وقت خرچ کرتے ہیں، سرًا، چھپا کر، وعلانیتاً، ظاہر کر، یعنی وہ مخفی طور پر بھی لوگوں کو پس پردہ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو ظاہر کر کر بھی دیتے ہیں، تو فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کی بارگاہ کے اندر ہے۔ یعنی یہ جو سارا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر آتا ہے، جس نے جتنا عطا کیا ہے اور جس انداز میں اور جو نیت پیش نظر رکھی ہے، فرمایا کہ اس کا اجر اس کے رب کی بارگاہ میں ہے۔ اور جو لوگ اس مرحلے سے اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، فرمایا گیا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی طرح کا غم ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان دونوں صدقات میں، یعنی اعلانیہ طور پر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا مخفی طور پر آپ کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر کیا ہے؟ تو فرمایا اس سے قبل جو 2-3 آیتیں ہیں وہاں سے گزر کر جو پہلے آیتیں آتی ہیں، یعنی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ 274ویں ہے، تو اس سے قبل جو آیت ہے 271ویں، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وان تخفوہ، اگر تم انہیں چھپا کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ جو تمہارا چھپا کر دینا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے،
فرمایا ہے کہ یہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اور کچھ تو جو آپ نے فرمایا ہے یقیناً کچھ احباب کی نیت تو یہ ہوتی ہے نا کہ ترغیب جو ہے وہ کسی کو دکھا کر دلائی جائے. ان کے دل میں کوئی ایسا خیال تو نہیں ہوتا ہے ان کے جانب سے, اور یقیناً جن کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے, جن کے دل میں خیال ہوتا ہے ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 38 ہے. اللہ رب العزت نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ وبالیوم الاخر, اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. تو فرمایا گیا کہ ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء لہ قرینا, ایسے لوگوں کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. شیطان ان کو بتا رہا ہوتا ہے اور شیطان کتنا برا ساتھی, کتنا برا. اور اسی طرح کی ایک اور آیت ہے یہ, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے لینا چاہتے ہیں. میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگوں کا دل نہیں کرتا کہ ان کی تصویر بنائی جائے یا ان کو آپ دے رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسی ویلفیئرز یا ایسی چیزیں ہیں کہ جو باقاعدہ وہ تصاویر بناتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اللہ کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور ان کو تکلیف دے کر. یعنی ان کو جس معاملے سے تکلیف پہنچتی ہے آپ ان کو تکلیف پہنچا کر جو ہے وہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرے. بلکہ فرمایا گیا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی چٹان کے اوپر کوئی دھول جمی ہو اور پھر وہ بارش آئے اور بارش وہ سارا کچھ بہا کر لے جائے. یہ جو نیکی کرتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ دھول کی طرح ہوتی ہے اور وہ جو بارش آتی ہے اور بہا کر لے جاتی ہے. بالکل. تو اس لیے جو دکھانے کے لیے ہے نا, اگر کسی کو آپ اس انداز میں دے رہے ہیں کہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, یا اس انداز میں آپ اس کو دے رہے ہیں کہ اس کا دل دکھ رہا ہے, یا آپ ریاکاری کر رہے ہیں, تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. دو چیزیں ہیں نا, دکھاوا تو کسی اور سینس میں آ جاتا ہے, لیکن دل آزاری کرنا یہ ایک اور جو ہے وہ چیز. ہاں, تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے ہے تو اس کی وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی, کہ جو آپ دے رہے ہیں ویسے تو یہ قربانی کے حوالے سے ہے, لیکن جو اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں اس جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کو, نہ اس کا خون پہنچتا ہے, بلکہ اس اللہ رب العزت کو جو پہنچتا ہے وہ انسان کا تقوی پہنچتا ہے. اور سرکار نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تھا اپنے دل کی طرف اشارہ فرما کر کہ تقوی ہاں ہونا, کہ تقوی تو یہاں پر ہوتا ہے, اور اس سب کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے. اگر دل ٹھیک ہے آپ کا تو پھر آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خدمت خلق کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر و ثواب. بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک یہاں پہ لیں گے, بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے, افطار کی ان گھڑیوں میں ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر افطار کی خوبصورت نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. خدمت خلق کے حوالے سے ہماری گفتگو اپنے دونوں علماء سے جاری ہے, اور کوشش کریں کہ جو اہم سوالات ہیں, جو چیزیں ہیں, ان پر بات کی جائے اور آپ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے. نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں. عاقب امتیاز نقشبندی سے ہم گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا لجپال نبی میرے درداں دی دوا
کردہ دی دوا دینا جدوں وقت نزا آوے جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا اور میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا ایسے ذکر دی برکت نال ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اور دل روندا یا رسول اللہ دل روندا جان دے جدوں لوگ مدینے نو دل روندا جان دے جدوں لوگ مدینے نو ہن سانوں وی آقا ہن سانوں وی آقا دربار ویکھا دینا ہن سانوں وی آقا دربار ویکھا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لیں وے لج پالا لج رکھ لیں وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لیں وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا جاندے جدوں لوکی مدینے نو ہن سانوں وی یا ہن سانوں وی یا آقا دربار ویکھا دینا اور آسی دی
तमन्ना रवे आके मदीने विच साईं दी तमन्ना रवे आके मदीने विच आके दी तमन्ना रवे आके मदीने विच भावें तैबा दे कुत्तियां दे भावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरों च बिठा देना भावें तैबा दे कुत्तियां दे पैरों च बिठा देना लजपाल नबी मेरे लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जदों वक्त नज़ाया दामंदी हवा देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जी। नाज़रीन मोहतरम, ख़ूबसूरत कलाम समात कर रहे थे जो कि पेश कर रहे थे आखिर बिम्तियाज़ नक्शबंदी मदीना पाक की हाज़री के हवाले से। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात हम सबको बाअदब हाज़री अता फ़रमाए उस बारगाह की। मुफ्ती अहमद ख़ान सईदी साहब और मोहतरम सैयद ज़ैनुर रज़ा शाह साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। खिदमत खल्क़ के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। दो पहलू हैं मुफ्ती साहब क़िबला। नंबर एक तो ये है कि जिस तरह अभी शाह साहब फरमा रहे थे और सखावत का अंदाज़ होता है और कुछ में रियाकारी आ जाती है। अच्छा, एक वो तबका है जो कुछ NGOs ऐसी हैं, कुछ इदारे ऐसे हैं, कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं कि जो इश्तिहारात मुहिम इन तमाम चीज़ों का सहारा लेकर तो अगर कोई खिदमत खल्क़ के मामले में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उनका कहना ये है कि हमारा इसके बग़ैर गुजारा नहीं है, कि हम जब तक दिखाते नहीं हैं या हमें लोगों की तरफ से मिलता नहीं है या हमें ये तमाम चीज़ें मोटिवेट करने के ज़रिए दिखानी पड़ती हैं, तो उस सूरत में क्या उसके लिए कोई मतलब शरीयत हुक्म देती है कि ये इस हद तक किया जा सकता है या फिर वो भी हुक्म नहीं है? जी अबू बकर भाई, ये सवाल से बड़ा खूबसूरत सवाल है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है, फरमाया कि चंद लोग ऐसे हैं कि जो अच्छाई तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वो अच्छाई करने वालों को देखते हैं और वो दिल के अंदर तमन्ना और ख्वाहिश पैदा करते हैं कि अल्लाह हमारे पास भी अगर ये वसाइल और ज़राए होते तो हम भी इस तरह करते। वाह। और ऐसे लोगों के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी को कार खैर करता हुआ देखते हैं, कर नहीं सकते हैं, दिल के अंदर ये पॉजिटिविटी पैदा करते हैं और चाहते हैं कि इलाही हम ऐसा करते तो अल्लाह ताला इनको अजर सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। दूसरे वो लोग हैं कि जो देखते हैं कि लोग अच्छा काम कर रहे हैं और ये भी जो नहीं कर रहे वो कहते भी हमारे पास अगर होता तो हम भी करते, हमें भी लोग देखते। ये काम सेम है, बिल्कुल ठीक, नीयतें दो हैं। हाँ, ये ख्याल कुछ और आ गया। अच्छा, हमें भी लोग देखते, हमारे भी वाह होती जैसे इनकी हो रही है। जी जी। तो अब ये वो काम है कि जिस पर मुझे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस मुबारक याद आ रही है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़ हश्र चंद ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा कि जो सखावत तो करते होंगे लेकिन अल्लाह ताला बुलाएगा और पूछेगा भी किस लिए क्या करते थे, या अल्लाह तेरे लिए। अल्लाह ताला फरमाएगा नहीं,
تم جس کے لیے کیا کرتے تھے وہ میں نے تمہاری تمنا دنیا کے اندر پوری کر دی. واہ. تمہاری تمنا یہ تھی کہ تمہارے پاس مال و جائیداد ہے، دولت ہے، اور تمہاری بلے بلے ہو، تمہارے واہ واہ ہو، معاشرے کے اندر تمہارا نام بلند ہو کہ جناب یہ سخی لوگ ہیں. تو سخیوں میں سے کچھ کو بلایا جائے گا اور ان سے یہ سوال جواب کیے جائیں گے. اس کے بعد آرڈر یہ جاری کیا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم رسید کر دیا جائے. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہاں پر جو نتیجہ ہمیں ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ بندہ کام بھی کرے اور پیسہ صرف بھی کرے، اپنا وقت بھی صرف کرے، صرف ایک سوچ کی نیگیٹیوٹی پائی جائے تو اس سارا کچھ غلط. تو اور دوسری طرف یہ کہ بندہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، صرف سوچ رکھتا ہے کہ الہی میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی تیرے بندوں کے کام آتا، اور جیسے ان لوگوں کو تو نے علم دیا ہے یا رزق دیا ہے یا مقام و مرتبہ دیا ہے، تو ہم بھی تیرے اس عطا کردہ رزق کو، تیرے عطا کردہ اس مقام کو، تیرے اس مقام عطا کردہ علم کو ہم بھی تیری قربت کی خاطر، تیری رضا کی خاطر، تیرے معرفت کی خاطر، تجھے خوش کرنے کی خاطر ہم جو ہے کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور دوسری نیت وہی نیگیٹو اگر کوئی کر لیتا ہے، اچھا ایک چیز تو یہ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جناب ہماری ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم وہ مفاد حاصل نہیں کر سکتے، ہم اتنے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جتنا ہم پہنچانا چاہتے ہیں. تو ایسے تناظر میں اس چیز کے پیش نظر نیت اگر خالص ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ اچھا کام کریں اور اس کو ہم ریکارڈ کا حصہ بنیں اور یہ ہمارا ریکارڈ ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو، یعنی موٹیویٹ کے لیے اگر ہوتا ہے تو یہ ایک پوزیٹیو سوچ ہے. اگر کسی کی سوچ ایسی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اگر سوچ اور فکر وہ ہے جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہے تو پھر وہ نیگیٹو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کا جو بھی جتنا بھی وہ خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں مارے گا. اور بروز حشر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا دیا گیا کہ ان کو پیشانی کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کیا جائے. اللہ اکبر. اچھا یہ اب صرف رزق کی بات نہیں کی گئی، اس میں علم بھی ہے. اسی حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے کے اندر جہاد بھی ہے. یہاں تک کہ کوئی بندہ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور وہ بقائے دین کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اور اپنے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان تک کو دے دیتا ہے، یا اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان سے گزر جاتا ہے. لیکن سوچ اگر اس کی یہ ہو کہ میرے ملک کی حفاظت کرنا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میرا رب میرا رسول مجھ سے راضی ہوں گے، سوچ یہ ہے، تو شہید کا مقام یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ دیدار اپنا اس کو پہلے عطا فرماتا ہے. اور اگر خدا نہ خاصا سوچ اور فکر اس میں یہ آ جائے کہ نہیں جناب ہمارے ماں باپ کو بھی لوگ شہید کا ماں باپ کہیں، ہماری بیوہ کو شہید کی بیوہ کہیں، ہماری اولاد کو شہید کی اولاد کہیں، سوچ اگر ایسی ہو جاتی ہے تو پھر اس ایسے شہید کا ذکر بھی اسی حدیث کے اندر موجود ہے، اسی حدیث میں، اور ایسے ہی قاری کا ذکر موجود ہے، ایسے ہی عالم کا ذکر موجود ہے. تو چند چیزیں بیان کر کے تمام چیزوں کا احاطہ اس کے اندر کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں جو بھی ہم کار خیر کریں اس میں نیت اپنی خالص رکھیں. نیت کی بات، اور نیت جب ہم خالص رکھیں گے تو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب ہمیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا. تو پوزیٹیو ہمیں سوچ رکھ کے اس طرح کے کام کرنے چاہیے. شاہ صاحب دو چیزیں ہیں اس میں بھی، اس کی وضاحت بھی ہم چاہیں گے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کی رہنمائی ہو سکے. ایک تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، بہت سخی ہے، بہت بانٹنے والا ہے، تقسیم کرنے والا ہے، اور وہ اس کا انداز بھی ایسا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی سراؤنڈنگ میں رہتے ہوئے سب کام کر رہا ہے اور شریعت کے خلاف بھی وہ نہیں جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم پرسنلی جانتے بھی ہیں کہ وہ بھی بہت سخی ہیں ویسے دکھنے میں اور سخاوت کرتے بھی ہیں، لیکن اگر ان کے گھر سے پوچھا جائے یا ان کے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی طبیعت بہت ہٹ کے ہے اس سارے معاملات میں، اور یہ جو کرتے ہیں یہ صرف ایک دکھاوا ہے. یعنی جو گھر کے لوگ ہیں وہ ان سے خوش نظر نہیں آتے ہیں، ان کے دوست احباب، ان کے عزیز اقربا وہ ان سے خوش نہیں ہیں، لیکن وہ ایک سخاوت کے ایسے منصب پر فائز ہیں کہ دنیا والے ان کا نام لیتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال ہے. اور یہ تو قرآن پاک میں فرمایا گیا نا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم
ایسا جو کہتے ہو ویسا تم کرتے نہیں کیوں نہیں؟ اللہ اور تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ تو بالکل یہ ایک انسان کی جو اندر کی منافقت ہے اس کی طرف اشارہ ہے اللہ کہ انسان جو ہے وہ اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ ہے اور گھر والے ہی سب سے بہتر جانتے ہوتے ہیں. جی وگرنہ ہم دیکھیں نبی ان پاک کے علاوہ تو کوئی اتنا بہتر نہیں جان سکتا جو گھر والے جانتے ہیں آپ. بالکل. اور جہاں پر یہ خدمت خلق کا ہی ذکر کیا گیا ہے تو اولین جو ترجیح ہے وہ اس کے گھر والے ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو دوسرے باہر کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں. اور گھر والوں کے حوالے سے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان پہ خرچ کرنے کا ثواب زیادہ نہیں ہے؟ بالکل زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, متعدد احادیث ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ رشتہ دار پر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ فرمایا ہے کہ خرچ کرنا, جو رشتہ دار ہوتا ہے اس پر خرچ کرنا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے. اور اسی طرح سرکار نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پر اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اور یہ کتاب الاخلاق کے اندر باقاعدہ اس حوالے سے روایات موجود ہیں. اپنی بیویوں پہ بھی خرچ کریں, سرکار کا فرمان ہے. بالکل بیویوں کو دیتے ہوئے ہاتھ جو ہے وہ روکا نہ کریں. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے نا, ہم اس کے اوپر ہم رکھتے ہیں کہ موازنہ کرتے ہوئے حالات کا, اور پھر پرکھتے ہیں کہ یہ ایسا انسان ہے جو کہاں پر کھڑا ہوا ہے اور اس کا جو وجود ہے وہ کس جگہ پر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر مسلم کی اور مومن کی تعریف بیان کی ہے. سرکار نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. اس میں قید نہیں ہے کہ وہ گھر والے ہوں یا باہر ہوں. ٹھیک, صحیح ہے. دوسرا فرمایا گیا کہ مومن وہ ہے کہ جس کے وجہ سے لوگوں کا خون اور لوگوں کے اموال جو ہیں وہ محفوظ رہیں. بالکل ٹھیک. مسلمان اور مومن میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اندر ان کے اسلام نہیں ہوتا ہے. بالکل. تو قرآن پاک میں ان کے لیے بھی منع کیا گیا. آج کل تو معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, جو استعمال جو وہ یعنی مذہبی کارڈ جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور پھر بعد میں اندر جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. اور پہلے مذہب کے نام پہ لوگوں کو قریب کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں مذہب ہی سے دور کیا جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور مومن کا بتا دیا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کے خون اور لوگوں کے اموال محفوظ رہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت بیان فرمائی ہے. یہ چونکہ اگر گھر والوں پر نہیں خرچ کیا جاتا, گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے, گھر والوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی ہے. آپ نے فرمایا, حضرت انس بن مالک نے روایت کی ہے, آپ نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. اللہ اکبر. ظالم ہو یا مظلوم ہو. ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے اور اس کی مدد کی جائے اور اس کے حوالے سے کوشش کی جائے, لیکن ظالم کی مدد کرنا یہ کیسے ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم اس کو اس برے کام سے روکو, اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کرو کہ جو وہ کر رہا ہے اور اس سے وہ رک جائے. تو ظالم کی مدد یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کی برائی سے روکنا, اس کے ظلم سے روکنا. تو یہ جو گھر والے اگر یہ اس بات پر شکایت کرتے ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ اس کی اس حوالے سے کوشش کریں کہ اس کی تربیت کریں, اسے سمجھائیں اور اسے قائل کرنے کی کوشش کریں. اور جن لوگوں کو یہ علم ہے وہ اس حوالے سے ان کی تربیت کریں کہ آپ چونکہ گھر والوں پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے اس ظلم سے باز آئیں اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاسداری کرتے ہوئے ان کو عطا فرمائیں. بلکہ سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ ترغیب دلانے والوں کا بھی ذکر کیا ہے. واہ سبحان اللہ. اور جن کے پاس ایسا معاملہ ہے کہ وہ ترغیب دلا سکتے تھے لیکن نہیں دلاتے, تو ان کے حوالے سے بھی قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ذلت کا باعث بنے, ان کو اللہ رب العزت نے ذلت عطا فرمائی ہے. اور وہ ذکر ہوتا ہے کہ کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اس سے قبل جو دو آیتیں ہیں اس میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت اگر کسی شخص کو فراوانی عطا کرتا ہے, اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے, مال و دولت عطا کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب واہ کیا بات ہے, اس کی بڑا نوازنے والا ہے. اور اگر اس پر تنگی آ جاتی ہے تو وہ پھر رب کے ساتھ شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری عزت اور ذلت ہے یہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ یتیم
یتیم کی عزت نہیں کرتے. تکریمون الیتیم, یہ تکریمون کے الفاظ اکرام سے ہیں, اور اکرام یعنی کہ تم اس کی عزت نہیں کرتے تھے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور جو مسکین کو کھانا کھلانے پر تم ابھارتے نہیں تھے, یعنی اس کو ترغیب نہیں دلاتے تھے. تو جو لوگ کسی کو ترغیب بھی نہیں دلاتے تھے ان کی طرف بھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ذلت ملے گی. پھر اسی طرح اگلی سورۃ البلد ہے, اس کے اندر بھی فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ ومسکینا ذا متربہ. تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یہ جو گھاٹی تھی اس کے اندر کیوں نہ اترا, اور وہ گھاٹی کون سی تھی؟ وہ کسی کو کھانا کھلانا, پھر یتیم کا جو ہے وہ اس کی کفالت کرنا, اور پھر مسکین کے ساتھ دست شفقت رکھنا. تو رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. پھر سورۃ الماعون کے اندر بھی اسی طرح کی آیتیں ہیں کہ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو یہاں پر بھی وہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ نے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اس کے پاس فراوانی ہے لیکن وہ نہیں دے رہا, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا ذہن بنانا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ بنانا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھی کی مدد کرے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے, آپ نے بھی سن رکھی ہوگی, بڑی معروف روایت ہے, اس کو مسلم نے بھی روایت کیا, امام بخاری نے بھی روایت کیا. فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے بندے کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ اے میرے بندے, میں بیمار ہوا تھا, تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اللہ. تو وہ عرض کرے گا قال کیفا, کہ باری تعالیٰ میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ انت رب العالمین, تو رب العالمین ہے, تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ وہ میرا بندہ فلاں جگہ پر مریض تھا, بیمار تھا, تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اور ساتھ اس سے جو اگلے الفاظ ہیں وہ کمال کے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, تو مجھے اس کے پاس پاتا. یعنی ایک مریض کی عیادت کرنا یہ بھی خدمت خلق ہے. آپ اس کے پاس جاتے ہیں, آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے, صرف آپ اس سے چند باتیں کرتے ہیں, اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. اور کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, اللہ تجھ پر کرم کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. یہاں پر چیزیں چونکہ یہ بھی چینج ہے آج کل کے دور میں. اگر آپ دیکھیں تو کسی کی ہیلپ اگر کی جاتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی تعاون کیا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے مطابق یہاں پر کیا جاتا ہے. مطلب جو شخص وہ چاہ رہا ہے, اس کے دل کی جو خواہش ہے, یا جس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ایسا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے. یہ حدیث تو ہمیں بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اس پر عمل ہوتا ہوا معاشرے میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ منہ دکھانے کے لیے جایا جاتا ہے کہ یار پھر وہ لوگ شکوہ نہ کریں, یا جس کا ہم پتہ کرنا جا رہے ہیں وہ بیمار ہے, فارمیلٹی ہے نا, فارمیلٹی کے لیے ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ اخلاص کا ہونا یہ ضروری ہے. جنازے کے وقت میں اگر ہم لوگ چلے جاتے ہیں کسی کے, تو ہمارے دل میں بس یہی ہوتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ لے بس کہ میں پہنچ گیا ہوں, اور بے شک جنازہ نہ ہی پڑھے, بس وہ دیکھ لے جو جس کے ہاں ہے, اور وہ دیکھ لے تو میں چلا جاؤں. اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر فرمایا ہے. اللہ. اور فرمایا گیا کہ جس طرف مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم کہیں شرک اصغر یعنی ریا میں نہ مبتلا ہو جاؤ. اور پھر قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے اللہ رب العزت کے حضور جب حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم ان سے جا کر اجر لو جن کے لیے تم کام کیا کرتے تھے. اللہ. تو پھر اس وقت ان کی طرف بھیجا جائے گا, اور پھر ساتھ خالق کائنات یہ بھی فرمائے گا کہ پھر دیکھتا ہوں میں کہ وہ تمہیں کیا دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. صحیح ہے. اور اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے, میں چونکہ چاہتا ہوں کہ بات کو مکمل کر لیا جائے. بسم اللہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہے گا کہ اے ابن آدم, میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. تو وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں تجھے کیسے کھلاتا, تو خالق کائنات ہے, تو رب العالمین ہے. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اگر تو فلاں شخص کو کھانا کھلاتا تو اس کا کھلانا یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے مجھے کھلانا تھا, اور اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کے پاس وہ جو میں نے پہلے الفاظ ذکر کیے, سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو مجھے اس کے پاس پائے گا. اور پھر اسی طرح پانی کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ خالق کائنات نے فرمایا گا کہ مجھے اس وقت پیاس لگی تھی, تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا. تو وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں کیسے پانی پلاتا. تو فرمایا کہ فلاں بندہ میرا پیاسا تھا, تو نے اس کو پانی پلانا تھا, اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کے پاس جو ہے وہ مجھے پاتا. تو دیکھیے کہ خالق کائنات نے اپنی ملاقات لوگوں کی خدمت پر
लोगों की अयादत पर, लोगों को खाना खिलाने पर, लोगों को पानी पिलाने पर रखी है। और मौलाना रूम ने यहाँ पर बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि हर के खिदमत कर ऊ मखदूम शुद, कि जिसने खिदमत की है खालिक के कायनात ने उसको मखदूम बना दिया है। और हमारे बुजुर्ग जिस तरह खानकाहों का जिक्र हो रहा था, हमारी जितनी भी खानकाहें हैं, हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली अजवेरी और हम पर तो बड़ी नवाज़शात हैं हज़रत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जाएं तो आपका जो लक़ब है मखदूम उमम, सय्यद हजवेर मखदूम उमम, तो देखिए कि उन्होंने अपने दौर के अंदर खिदमत की। वाह वाह। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए ये जो लक़ब है कि मखदूम उमम, वो उनके लिए अमर फरमा दिया। वाह वाह। और फिर आपका एक लक़ब है फैज़ आलम, कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा, ना कि सारा पीर कामिल आरा रहनुमा। तो ये जो खिदमत खल्क है, ये हमारे बुजुर्गों का शेवा रहा है, अंबिया की विरासत रही है। अगर अंबिया की खिदमत भी देखें तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बेटियां थी, तो उनकी जो खिदमत करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको पानी भर कर देते हैं और उनका जो काम है वो कर देते हैं, तो ये भी खिदमत खल्क की तरफ इशारा है। हज़रत ईसा की तरफ देखें तो हज़रत ईसा सलामुल्लाह अलैह, आपका ये मामूल था कि आप लोगों को शिफा अता फरमाया करते थे, नबीनों को जो है वो आप शिफा अता फरमाया करते थे। तो ये नबियों का भी तरीका है और औलिया का भी तरीका है। और खानकाहों का ये जो वजूद है कि अभी भी हम देखें कि जो सही खानकाहें हैं, सही खानकाहें हैं, वहाँ पर भी हमें लंगर और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और जो कोई भी आता है, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर का एक बहुत ही प्यारा एक जुमला है और आपकी एक बात है, वो मुझे जहाँ पर भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बयान किया जाए। बड़ी ही दिल के करीब बात है कि आपके पास एक शख्स आया तो उसने आपको तोहफे के अंदर कैंची दी। अच्छा। कि हज़रत ये तोहफा है, आप इसको कबूल फरमा लीजिए। तो हज़रत बाबा फरीद गंज शकीर रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया कि मुझे कैंची ना दो, मुझे सुई दो। वाह। कि कैंची तो काटने का काम करती है और हम जोड़ने वाले हैं। तो हमारी जो खानकाहें हैं उनका ये दर्स रहा है। क्या बात, क्या बात। और इसी तरह सरकार दो आलम में एक हदीस पाक में और अर्ज कर देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह वो कौन से हैं? सरकार ने फरमाया कि जब तू उससे मिले तो तू उसको सलाम कर, जब वो तुझे बुलाए तो तू उसकी दावत को कबूल कर। फिर इसी तरह अगर कोई तुझसे मशवरा मांगे, तुझसे नसीहत तलब करे तो तू उसको नसीहत कर, अगर वो छींके तो तू उसकी छींक का जवाब दे। और फरमाया कि अगर वो मरीज हो तो उसकी अयादत कर, और अगर वो विसाल कर जाए तो फिर उसकी इत्तिबा कर, यानी उसकी पैरवी कर। क्या मतलब कि उसका जनाजा पढ़ और उसके लिए बाद में दुआए मग़फ़िरत फरमा। नाज़रीन मोहतरम, वक्त इफ्तार करीब है और हमें इफ्तार ब्रेक की तरफ भी बढ़ना होता है। इस वक्त में आप सब जानते हैं कबूलियत के लम्हात हैं। आइए एक कलाम शामिल कर रहे हैं, हसन शाहिद से नात सुनते हैं और इसके साथ ही हम ब्रेक की तरफ चले जाएंगे। इफ्तार ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर कीजिए। बिस्मिल्लाह। मेरे कमली शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली शान ही रानी है, दो जहां के दाता है, महकी है, धूप ठंडी
بڑی ٹھنڈی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی میرا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے شعر ہے اور قابل غور شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں وہ بلال حبشی ہو یا اویس کرنی ہو وہ بلال حبشی ہو ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے کہیں تو مجرم ہے چاند کی طرح ان کو کہیں تو مجرم ہے کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر افطار کی خوبصورت نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شہر لاہور کی اذان مغرب کے بعد شہر کراچی کی اذان مغرب کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور الحمدللہ رب العالمین 8واں روزہ ہم لوگ اپنا افطار کر چکے ہیں اور 9ویں جو ہے وہ 9 رمضان کی سحر کی جانب ہم لوگ بڑھ چکے ہیں آج کے پروگرام میں خدمت خلق کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور مختصر وقت ہے آج کی نشریات کا مفتی احمد خان سیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب سے ہم آج کی گفتگو کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی ہے خلاصہ بھی اس کا پیش کر دیجئے مختصر اور ساتھ ہی میں آپ کا پیغام بھی تمام دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچ جائے اور اسپیشلی ماہ رمضان کے حوالے سے اس ماہ مبارک میں جو خدمت خلق کا انداز ہے وہ مومن کے لیے کیسا ہونا چاہیے بسم اللہ کیجیے جی کیولا بکر بھائی بہت شکریہ پیغام رمضان مبارک میں اور خاص طور پر آج کے اس اہم ترین ٹاپک کے حوالے سے یہ ہے جی کہ ہم بحمدہ تعالی مسلمان ہیں اور دین اسلام ہمیں خدمت خلق کا حکم دیتا ہے اس میں سب سے پہلے جو خدمت ہے وہ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات عالیہ کی روشنی میں
ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں کہ ہم اقربا کو چھوڑ کر دور دراز جو ہے وہ کرتے ہیں، پھر اس سے نیت کے بھی پتہ چل جاتا ہے بھی بندہ اپنے گھر کے اندر کیا صورتحال ہے، باہر کیا صورتحال ہے۔ تو ہماری سب سے اہم ترین خدمت کے حقدار ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اقربا، ہمارے اڑوس پڑوس کے دوست اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد ہماری خدمت خلق کا جو انداز ہے اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اس خدمت کے ذریعے سے، خدمت کے حوالے سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، دل آزاری نہ ہو کسی کا عزت نفس مجھے تو نہیں ہو رہا، کسی کی عزتیں پامال تو نہیں ہو رہی۔ اور وہ مجھے قبلہ نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اے شپستانوں کے رہنے والو، اے شپستانوں کے رہنے والو، ذرا غریب کی جھونپڑی میں بھی دیکھو، خزاں کے پتوں کے جھانچھروں میں کسی کی عصمت بکھر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خدمت خلق کے حوالے سے ہم نے دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو لین لگایا ہوا ہے اور جناب ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں ہماری عزتیں اچھا، اس میں نا دونوں جو ہے وہ اطراف کو پیغام دینا چاہیے کہ جو تقسیم کرنے والے ہیں ان کو بھی دیں، جو لینے والے ہیں وہ بھی، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایسے یہ لوگ ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اتنا پریشانی کا عالم وہاں پر بن جاتا ہے اور یہ بھی جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کرتے ہیں کسی اچھے جو ہے وہ اس وقت معاملے کا۔ تو اسی لیے کوشش ان کو بھی کریں کہ یہ جو لے رہے ہیں وہ بھی تھوڑے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں اور جو دینے والے ہیں وہ بھی تھوڑا سا خیال کریں تاکہ تذلیل بھی نہ ہو کسی کی عزت کی اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو سکے۔ اس حوالے سے ابوبکر بھائی میرا جو سوچ اور فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے بھی یہاں پہ تقسیم ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ان لوگوں کا ڈیٹا ہے جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ وہ لوگ ہمارے در پر کیوں ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، بہت اچھی بات، فرض تو ہمارے اوپر ہے، ماشاءاللہ۔ ان لوگوں کے لینا فرض نہیں ہے، ہمارا دینا فرض ہے، دینا فرض ہے، بالکل۔ سو بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو ہم بلائیں اپنے دروازے کو خود سے پہنچائیں، بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے جی کہ جیسے لینے کے حوالے سے کتنے سارے ہمارے لوگ، ہمارے اسلاف ایسے ہیں خدمت خلق کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک چیز مجھے ضرورت نہیں ہے تو دوسروں کو وہ قرآن بھی اس حوالے سے ہمیں سبق دیتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اور یہاں پر جو لینے والے ہیں وہ بھی ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھیں، غور کریں کہ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہ احباب کے جن کو اللہ رب العزت نے وسعت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، وہ وسعت کو اللہ رب العزت کے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات عالیہ کی روشنی میں اپنے اس استطاعت کو جو ہے وہ صرف کریں۔ اور اہم ترین بات یہ کہ صرف کے حوالے سے یہاں پر صرف ہماری محبتوں اور ہماری خدمت کے حقدار صرف انسان نہیں ہیں، انسان، اللہ کی دیگر مخلوق بھی ہے۔ مثال کے طور پر پرندے ہیں، چرندے ہیں، حشرات ہیں، تو کتنے سارے ہمارے اسراف ایسے ہیں کہ دن میں جب چلتے ہیں تو نیچے دیکھ کے چلتے ہیں، بالکل ایسے، اور رات کو جب اللہ رب العزت کے رحمتوں کو نزول دیکھتے ہیں تو اس وقت اللہ کے رحمتوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم زمین پر چلیں تو ہماری توجہ کا مرکز صرف انسان نہ ہو، حشرات الارض بھی ہوں، کہ ہمارے کہیں پاؤں کی زد میں آ کر وہ کچلے نہ چلے جائیں۔ اور آخری بات جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آج جہاں پر یہ پرفتن دور ہے وہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود سے باہر نکل کر اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے کی کوشش کریں، اور جو چیز مجھے چاہیے، جو حیثیت میری ہے، اسی حیثیت میں رہتے ہوئے اس چیز کو آپ اللہ کے بندوں میں صرف کریں، اللہ رب العزت وہ آپ کو فراوانی اس چیز کی عطا فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی نشریات کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ مفتی احمد خان سیری صاحب، حسان شاہد نقشبندی، یعقوب امتیاز نقشبندی، یہ تمام ہمارے افطار کے مہمان بنے، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ہم انشاءاللہ آپ سے سحر کے وقت میں ملاقات کریں گے اور 9 رمضان کی سحر ہوگی، ایک نیا موضوع ہوگا، نئے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں کلام شامل کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सहारा आसियों का जो है वाही सहारा आसियों का वजूद पाक जिनका मुज्तबा है वजूद पाक जिनका मुज्तबा है कि सारा घर मेरा महका हुआ है ये नाते मुस्तफा का मौजज़ा है करो है तो हमेशा ही है हम पर करम है तो हमेशा ही है हम पर सबब लेके करम का अब खुला है सबब लेके करम का अब खुला है कि सारा घर मेरा महका हुआ है ये नाते मुस्तफा का मौजज़ा है ये नाते मुस्तफा का मौजज़ा है बड़ा खूबसूरत शेर हमारे घर के दरवाजे के बाहर हमारे घर के दरवाजे के बाहर किसी ने या मोहम्मद लिख दिया है किसी ने या मोहम्मद लिख दिया है कि सारा घर मेरा महका हुआ है ये नाते मुस्तफा का मौजज़ा है मोहम्मद जो है महबूबी सरापा